اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ماہ مبارک میں ہم روزانہ آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات کے تحت پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کرتے رہیں گے۔ روزانہ ایک نیا عنوان اور ایک نئے مہمان۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین پیش کرنے کا حکیمانہ انداز۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ خواتین و حضرات، یہ دین پیش کرنے کا حکیمانہ انداز کیا ہے؟ اللہ ان آیات میں بھی پہلے رکھتا ہے حکمت، موعظت کو بعد میں رکھتا ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وجادلہم باللتی بھی احسن نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے کہ قرآن کریم اس موضوع پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کیا کیا روشنی فراہم کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی جوڑیں گے، لمحہ موجود تک آئیں گے کہ آج ہم جو دین پیش کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ حکیمانہ ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حام میم سجدہ اور آیات 33 اور 34، 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا مفتی ارشاد صاحب سے۔ مفتی صاحب، یہ دین پیش کرنے کا جو حکیمانہ انداز ہے، اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے؟ ارشاد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اگر ہم اس آیت کو اور قرآن کریم میں 2-3 جگہوں پہ جو آیات ہیں ان کو جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے ہمارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف جو دعوت دینے کا طریقہ ہے اس کے اندر یہ 3 تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون کے پاس بھی وہ دعوت دینے گئے تھے، اور دعوت 2 چیزوں کی دینے گئے تھے۔ ایک تو یہ دینے گئے تھے کہ خدا کو مانو، تم جو خود خدا بنے بیٹھے ہو اس معاملے کو ختم کرو، اور دوسری یہ دعوت دینے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ظلم و ستم کے تحت جکڑ رکھا ہے ان پر سے ظلم و ستم ختم کرو، اور ان کے گھروں میں سکون سے رہنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون مدتوں سے ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور جب فرعون کے پاس وہ گئے، اور طبعاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ طبیعت میں ان کی جلال تھا، ایک واقعہ بھی آتا ہے خود قرآن کریم میں۔ اس کے باوجود جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو حکم دیا کہ قولا لہ قولا لینا، سبحان اللہ، اس سے بڑی نرم بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پا جائے، سبحان اللہ، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ خدا کے علم میں یہ بات جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اس وقت یہ تھی کہ یہ ہدایت نہیں پائے گا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ نرم بات کریں۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ جا کر اس کو پہلی ملاقات میں جہنم کی وعید سنائیں، اور پہلی ملاقات میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ تو اس سے یہاں سے ہمیں اسلوب نکل کر آتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے جو دعوت کا اسلوب دیا وہ یہ دیا کہ قوم کو نرمی کے ساتھ بلانا ہے، اور نرمی کے ساتھ بلانے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، یعنی خیرخواہی ہے کہ میں جس شخص کو بلا رہا ہوں خدا کرے کہ وہ میری دعوت سن لے، خدا کرے کہ وہ میری دعوت قبول کرے، اس کے ساتھ ایک مد مقابل کی حیثیت سے اس کو پچھاڑنے یا شکست دینے کی حیثیت کے بجائے ایک دائی کی حیثیت سے ملیں، جا کر نرمی سے بات کریں، اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ شاید وہ ایمان لے آئے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی وادی متہ میں، حضرت یونس علیہ السلام کے جو قوم کے وہاں پہ ایک صاحب ملے تھے جو متہ کے علاقے کے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور دعوت دی اور آپ کو زخمی کیا گیا، تو وہ شخص جو ان کا نام روایت میں آتا ہے عداس ان کا نام تھا، انگور کے کچھ خوشے لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو آپ کے ننیالی جو وہاں پر رہتے تھے رشتہ دار، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان کے ایک صاحب ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے تھے، جب دعوت دینے گئے اور ان کو پتھر مارے گئے تو انہوں نے اپنے باغ سے انگور کا خوشہ بھیجا آپ کی خدمت میں، اور وہ خوشہ لے کر ایک شخص آئے جو کہ حضرت عداس جن کا نام ہے، اور انہوں نے آ کے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم کہاں کے ہو، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں اس علاقے کا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کا، نینوا کے علاقے کا ہوں، تو آپ نے کہا تھا میرے بھائی کے علاقے کے۔ تو جو اصل بات سنانی ہے کہ جہاں آپ تشریف لے گئے تھے طائف، اور وہاں پر آپ کے ساتھ نہایت سختی سے لوگ پیش آئے، بدسلوکی کی، اور یہااں تک معاملہ پیش ہوا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا گیا جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسا عذاب کا معاملہ کریں کہ ان کو پیس دیا جائے۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو باتیں فرمائیں وہ 2 باتیں فرمائیں جو کہ سارے داعیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی، میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، عذاب کی پیشکش آئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں ہدایت دے؟ کہ میرا تو مقصد آ کر یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں جہنم میں گرنے سے بچاؤں، میرا مقصد ان کو پچھاڑنا، ان کو تباہ کرنا نہیں۔ تو چنانچہ جب دعوت آئی کہ میں ان کو اس پر عذاب جاری کیا جائے تو انہوں نے فرمایا اللہم اہدی قومی، پہلی یہ بات عرض کی۔ دوسری بات آگے بھی عرض کی فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جہالت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ان کی عذر خواہی پیش کر دی، حالانکہ وہ ظالم تھے اس وقت، کہ پروردگار
یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی پکڑ نہ فرما، اور میری دعا یہ ہے کہ پروردگار ان کو ہدایت دے دے. اللہ میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں. اللہ یہاں سے داعی کا جو سب سے اہم پہلو نکلتا ہے انیس صاحب، داعی جب جاتا ہے کسی کو دعوت دینے، مناظرے کی حیثیت سے نہیں جاتا، جھگڑنے کی حیثیت سے نہیں جاتا، مد مقابل کی حیثیت سے نہیں جاتا، پچھاڑنے کے لیے نہیں جاتا، سبحان اللہ. اس کو باہوں میں لینے کے لیے جاتا. اب جب یہ رویہ ہوتا ہے اللہ تو پھر حکم آتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے فتح کے موقع پہ، تو آپ کا وہی معاملہ تھا، وہی رویہ آپ نے اختیار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو انتقام والے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قتل سرزد ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا سے اس قدر شدید محبت فرماتے تھے، اور آپ کی طبیعت پر اس بات کا انتہا سے زیادہ اثر تھا. مگر جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ پڑھنے دیا. تو یہ جو ایک خاص بات ہے داعی کا مزاج، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کے اسلوب میں جو سب سے اہم بات رکھی، جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ وہ سامنے والے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہو، اس کو اپنے معاملے میں سمونا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم سے لڑنے تھوڑی آئیں، جھگڑنے تھوڑی آئیں، پچھاڑنے تھوڑی آئیں، تو میں ہم اس راہ پر لینے کے لیے آئیں، تو ہمارے ساتھ چلو. اور دعوت دینے کے لیے بہترین اسلوب اختیار کیا جائے. دعوت کے اندر بشارت بھی دی جائے، اور جسے ہم کہتے ہیں ڈراوا بھی دیا جائے، یعنی کہ بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں، لیکن بشارت زیادہ ہو پہلے ہو، نذیر بھی ہوں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے معاملے سے ڈرائیے. صرف بشارت دینے سے انسان کے اندر لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، تساہل پیدا ہو جاتا ہے، اور صرف ڈراوا دینے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کرتا میرے ساتھ جب ہونا ہی برا ہے، تو اس انسان کے اندر ضد بھی پیدا ہوتی ہے. ہمیشہ ڈرایا جائے جب اس کو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے. جب ہمارے ساتھ ایسے ہی جسے ہم کہتے ہیں مشہور اردو کے اندر ایک فارسی کا مقولہ بولا جاتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، وہ سوچتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، جب ہمارے ساتھ ہونا ہی برا ہے تو پھر برا ہی صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بشارت دینے والے بھی ہیں آپ اور ڈرانے والے بھی ہیں. بشارت کامیابی کی دیتے ہیں، بشارت اللہ کی رضا کی دیتے ہیں، بشارت اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دیتے ہیں، بشارت اس چیز کی دیتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کے ذریعے جو تمہیں خلیفۃ اللہ بنانے کا مقصد ہے، اس کے تتمہ اور تکمیل کرنے کے لیے تم آؤ. چنانچہ داعی کا جو پہلی صفت طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ خیر خواہی کے ساتھ اور نرم انداز میں نرم بات کر کے سامنے والے کو دین کی طرف لائے گا. اور بات وہی والی جو فرعون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نرم الفاظ استعمال کرنے کی حکمت بتائی، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ کوئی نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. اس وجہ سے تم اس کو نرمی سے اس کے ساتھ بات کرو، نرم خوئی کرو، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو. تو یہ پہلا اصول ہے کہ جب آپ دعوت دیں خیر خواہی کا سوچتے ہوئے، نرم انداز میں نرم بات کر کے، اچھی بات کر کے، داعیانہ انداز میں اس کی خیر خواہی سامنے رکھ کر اس کو خدا کی طرف بلائیں. یہ پہلا اسلوب ہے. یہ پہلا اصول ہے نصاب تبلیغ کا، نصاب تبلیغ. کہ اس انداز سے بات کی جائے، قول لین، بہت نرمی سے محبت کے ساتھ، خیر خواہ ہوں تمہارا میں، اور بشیر بھی اور نذیر بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت بھی دے رہے ہیں اور اللہ سے ڈرا بھی رہے ہیں کہ ایک دن اس کے سامنے پیشی ہوگی. بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی. اب اس کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. تبلیغ دین کے لیے سب سے پہلا کام کیا یہ نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اب اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات اور اٹھائے جائیں گے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کے پیغام کی دعوت دے دیجئے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بہترین انداز سے اور حکیمانہ انداز سے پیش کر دیا جائے. اس کے بعد آگے بڑھتی ہے. موعظت کو اللہ بعد میں رکھ رہا ہے، حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے. یہ بھی کیا کمال بات ہے. ارشاد. دیکھیں نہیں صاحب، یہ جو بات ہے نا کہ نرمی سے بلایا جائے، قول اللینہ، یہ قول اللینہ کی بات ہے کہ دانائی
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دانائی کے ساتھ، ٹھیک، بالموعظۃ الحسنہ، اچھے نصیحت آمیز بات کے ساتھ۔ دانائی کا مفہوم کیا ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جب آپ کسی قوم کو دعوت دینے جاتے ہیں تو ان کے علمی معیار، ان کے مزاج، ان کی عادات اور ان کے ہاں جو بھی طور و طریق رائج ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا، اس قوم میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، سحر کا۔ ان کے ہاں سمجھیں کہ جس طرح آج کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک مستویٰ بہت اونچا معیار سمجھا جاتا ہے، آج کے دور میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں قوم آگے ہو، سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوم سب سے زیادہ متمدن ہے اور آگے۔ اس زمانے میں جادو کرنا اور جادو کے کرشمے دکھانا یہ انسان کا ایک منتہا کمال سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں آپ کو یہ ملیں گی۔ اژدہا دیا، بغل میں ہاتھ ڈال کے جب وہ نکالتے تھے تو ہاتھ بالکل سفید چمکتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے دعا سے جو ہے وہ جوئیں بھی آتی تھیں، مینڈک بھی ہوئے، خون کے بھی معاملات ہوئے۔ تو وہ سارے جو کمالات تھے اور جو آپ کے معجزے تھے وہ قوم کے اس عادات، قوم کے اس مزاج کے قریب قریب گھومتے ہوئے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، قوم کی طبیعت پہ اثر پڑتا تھا کہ وہ چیزیں جس کو ہم آج حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں، سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، وہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور جو جادوگروں کو فرعون نے قوم کے سب سے بہترین جادوگروں کو جمع کر کے وعدہ کیا کہ جب اگر تم جیت گئے تو تم میرے خاص مقربین میں سے ہوگے، لیکن جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ایک تو مراد یہ ہے یہاں پر حکمت سے کہ دانائی سے قوم کا جو ایک مزاج ہے، معیار ہے، جو ان کے یہاں چیزیں رائج ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو دعوت دینے میں، دعوت ان کے لیے نہایت قابل قبول اور قابل فہم ہوتی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عربوں میں آئے تو عربوں میں فصاحت اور بلاغت بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر خانہ کعبہ پہ لکھوا دی۔ ٹھیک، خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ، تو ان کو قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم اس آدمی کی باتیں مت سننا، اس کے باتوں میں بڑا اثر ہے اور خراب کر دے گا تمہیں۔ تو یہ بیچارے کانوں میں کچھ روئی بھی ڈال کے پھرتے تھے۔ ایک دن خود ہی اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ابو ذر تو ایک قبیلے کا سردار ہے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے کانوں میں روئی ٹھوسے پھر رہا ہے، کوئی عقل کا ٹھکانہ ہے تیری؟ خود اپنے آپ کو کوسا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں سردار ہونے کے باوجود کسی کے کہنے پر کانوں میں روئی ڈالے پھر رہا ہوں، سنوں تو صحیح کہتے کیا ہیں یہ۔ اب جب بات سنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فصاحت اور بلاغت قرآن کریم میں رکھی تھی وہ ایک دم طبیعت پہ اثر کر گئی، یعنی کہ نہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو ایک حکمت سے مراد یہ ہے کہ قوم کے مزاج، قوم کے جو اندر مستویٰ علمی ہے، ان کی جو عادات ہیں، ضروری نہیں کہ جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ سارے کے سارے علمی اعتبار سے بڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ علمی اعتبار سے کم ہوں، ہو سکتا ہے وہ عادات کے سادہ لوگ ہوں، تو ان کا دعوت کا جو اسلوب ہے وہ الگ ہوگا۔ ایک دیہاتی علاقے میں دعوت کا اسلوب ایک علمی علاقے کے اسلوب سے مختلف ہوگا۔ تو یہ ایک حکمت کا جو سب سے بڑی بات ہے، ایک تو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ جہاں دعوت دینے جا رہے ہیں وہاں کا وقت کیسا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں گفتگو کیا ہے، وہاں پر آپ نے لوگوں کے مزاج اور مذاق کو دیکھنا ہے۔ جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پہ الحاد ہے، لبرلزم ہے اور اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کو اپیل کرتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب آپ دعوت دین کھڑی کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل عقل کے بجائے خواہشات نفس کے پر استوار کی گئی چیزیں ہیں، اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہی ہوں۔ اس طرح کی چیزیں سارے انبیاء کے زمانے میں چلی آ رہی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہی کرتی آئی ہے کہ وہ اپنے خواہشات، اللہ تعالیٰ فرماتے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی خواہشات میں چور پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ جب اپنا مقدمہ علمی اعتبار سے قائم کرتے ہیں تو سامنے والے کے لیے وہ اقرب الی الفہم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بات کیا کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مراد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے، کہ آپ نے ایک اچھی دعوت دینے کے بجائے وہاں جا کر کوئی بہت ہی ایسی انداز میں بات کر دی کہ جس کا نتیجہ کچھ خراب ہو گیا، یا بات کچھ اور کرنی تھی، بات کا اسلوب آپ نے کچھ غلط اختیار کر لیا، سختی سے جا کے بات کر دی۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آئے اور ان کا آ کر انہوں نے نصیحت کرنے کے لیے جب بات کی تو جہنم کی کوئی وعید سنائی، تو بادشاہ نے تحمل سے سنی اور اس نے اتنی سی بات کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ اچھے آدمی کو مجھ سے زیادہ خراب آدمی کے پاس بھیجا تھا تو کہا تھا قولا لہ قولا لینا۔ اللہ مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا
تو اس نے کہا بادشاہ نے میں فرعون سے تو بہتر ہوں کہ مسلمان ہوں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کمتر ہیں کہ آپ نبی ہیں، نبی نہیں ہیں، تو کم سے کم جب ان کو یہ حکم ہے تو آپ میرے ساتھ بھی یہ کریں۔ تو یہ مراد ہے سب سے پہلے حکمت اور دانائی، کہ دعوت کا آپ کا اسلوب، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کون سی اہم بات کرنی ہے، مخاطبین بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے کیا بات کر کے کیا چیز رکھنی ہے اور کس اسلوب میں بات کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے دعوت میں یہ چیز۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس چیز کے بڑے آداب سکھائے جاتے تھے کہ دعوت دین کا جو ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے گفتگو کا، بات کرنے کا، تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کے پاس تربیت ہوتی ہے، آپ چیز سیکھتے ہیں کہ میرے مخاطبین کون ہیں، میں جا کے کن سے بات کر رہا ہوں، میرے مخاطبین قانون بنانے والے ہیں، میرے مخاطبین عام لوگ ہیں، میرے مخاطبین علمی لوگ ہیں، میرے مخاطبین کاروباری لوگ ہیں، تجار ہیں، کون ہیں۔ اس کے اعتبار سے اب اپنے دعوت کے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دعوت کے جو کانٹینٹس ہیں، جو دعوت میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ منہ رکھیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں انیق صاحب کے جیسے، تھوڑی سی بات لمبی ہوتی ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے چونکہ میڈیا پر آتا ہے، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے دعوت کا یہ اسلوب دنیا میں تھا ہی نہیں۔ آج شاید دنیا میں دعوت کا سب سے غالب اسلوب یہی ہے کہ آپ میڈیا پر بیٹھ کر اپنی بات کو پھیلاتے ہیں۔ تو اب جب آپ اپنی کوئی دانائی اور حکمت کے اندر اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی دعوت کے اندر میں ہر چیز اختیار کروں گا سوائے اس چیز کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دعوت کی جو اثر پذیری ہے اس کو بہت آگے تک نہیں جانے دے رہے۔ تو حکمت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کے اسلوب، آپ کے منہج، آپ کے مخاطبین، آپ کے طریقہ کار، آپ کے استدلال، آپ کی گفتگو، آپ کا دائرہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے آپ بلائیں گے، اور ہمیشہ آپ سامنے والوں کی مخالفت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے یا ان کو جہنمی قرار دیں گے، یا آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کریں گے۔ چنانچہ جیسے اب مجھے یاد ہے کہ اپنی کسی دائی کی میں دعوت میں بیٹھا تھا تو انہوں نے دعوت دیتے تجار کے پاس گئے، دعوت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ نبی صرف میرے نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں، یہ دین میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، خدا صرف مجھ سے میرے دین کا نہیں پوچھے گا، آپ سے بھی تو پوچھے گا۔ تو میرا دین آپ یہ مت سمجھے میرا دین ہے، میرا کام ہے دعوت دینا، آپ بھی دائی ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا، بہت سارے تاجر پہ اثر ہوا، انہوں نے کہا ہم نے آج نئی بات سنی، حالانکہ ایک عام سی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ہوا کہ آپ کو انہوں نے شمولیت کا نقطہ اٹھایا، حکیمانہ انداز میں شمولیت اٹھائی۔ آپ صرف تاجر نہیں ہیں، آپ امتی تاجر ہیں، آپ نبی کے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دعوت میرا کام ہے، دعوت آپ کا بھی کام ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ تجار پہ بڑا اثر ہوا، انہوں نے کہا واقعی بات صحیح ہے، ہم تو یہ سمجھتے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام تجارت ہے، یہ مولوی صاحب ہیں، ان کا کام دین ہے۔ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ نہیں، آپ کا کام بھی دین ہے، آپ اپنے شعبے کا دین دیکھیں، میں عمومی دین دیکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت سے مراد دعوت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اثر پذیری، اور سب سے پہلی بات یہ انیق صاحب، جب نقطہ انصدائی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہر حال میں مجھے کھینچ کر اپنے پاس لانا ہے، قرآن کریم جیسے فرماتا ہے نا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ گر رہے ہیں، میں ان کو کھینچ کے نکال رہا ہوں۔ تو یہ تعبیر اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظم بنایا ہے، اس میں جو لوگ خدا کے منکر ہیں اور اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کے اندر وہ فیل ہو جاتے ہیں امتحان میں، تو وہ تو ناکامی میں گر رہے ہیں نا۔ تو نبی اور نبی کے جتنے بھی وارثین ہیں دعوت دینے میں، ان کا کام ہے کھینچ کے نکالو سب، جانے مت دو گھڑے میں۔ تو یہ ہے اسلوب۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ دعوت، طرز دعوت، وہ کیا طرز تبلیغ کیا رہا، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ لیکن کیا اہم بات آپ نے فرمائی، یعنی جو ایک اور حدیث یاد آتی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ سامنے والے کی عقل کی سطح دیکھتے ہوئے بات کی جائے۔ میرے جو پوٹینشیل آڈینس ہیں وہ کون سے ہیں، جیسے تاجر آپ نے مثال دی، بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، تو کس انداز سے بات کرنی ہے، اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان تک کس طرح دین پہنچانا ہے۔ تو دین پہنچانے کا ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے۔ سوال بعد میں رکھیں گے آپ کی خدمت میں کہ آج کے جو داعی دین ہیں کیا ان اصولوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ مکالمہ ہوتا ہے، اور نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ دن میں اپنی بات کو پہنچا دینا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بہترین انداز سے پہنچا دینا، اور رات کو ان کے لیے دعا مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز سے دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی، آج
دنیا کے کون سا گوشہ ہے کہ جہاں دین موجود نہیں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب اگلی بات کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اب موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ یہ واعظ، یہ تذکیر جو ہمیشہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ الموعظۃ الحسنہ سے مراد ہے انیق صاحب کہ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں جی تو اس کو آپ نصیحت کے انداز میں جب بات کرتے ہیں تو نصیحت کے انداز میں کی گئی بات یہ ہے موعظہ. جی ہاں. الموعظۃ الحسنہ اچھے اسلوب میں اچھے طریقے سے کی گئی بات. یعنی اچھے طریقے سے کی گئی بات سے مراد یہ کہ آپ جا کر کسی بھی اسلوب میں گفتگو کریں، اس آدمی کو اس کے اندر بشارت، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی محسوس ہو، خدا کا قرب بھی سمجھ میں آتا ہو. لیکن جو فضیلت ہو وہ بشارت کی ہو، بشارت غالب ہو، محبت اس میں نظر آتی ہو، اس کے اندر شمولیت نظر آتی ہو، ہمگیری نظر آتی ہو. جب انسان اٹھتا ہو اس موعظت حسنت سے، جیسے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے تھے تو دل کی کیفیت مختلف ہوتی تھی. اللہ اکبر. آپ نے آ کر اتنی سخت باتیں کی اور ایسا ڈرایا اور اس قدر سخت باتیں کی کہ آدمی وہاں سے اٹھا تو اس کے قلب پہ بوجھ ہے، بوجھل ہے، یا نفرتیں لے کر اٹھا، یا دل کے اندر خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے محض ایک لذت. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں لچھے دار گفتگو کرتے ہیں. آدمی سنتا ہے، بیٹھتا ہے، جب جاتا ہے واپس کہیں پر تو دل کی ایمانی کیفیت میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر یہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ موعظہ تو ہے لیکن حسنہ نہیں ہے. اللہ. یا ہو سکتا ہے موعظہ بھی نہ ہو، تقریر ہو. یعنی ہم ایک تقریر کر کے جس کے اندر لوگوں کو کسی وقت کے لیے مسحور کر دیں، تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ان من البیان لسحرا، بہت سارے بات چیت کرنے کے جو اسلوب ہیں وہ بڑے انسان کو سحر زدہ کرنے والے ہیں. لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم سحر زدہ کر دیں، یہ سامنے والے کو ایک جسے کہتے ہیں کہ زبان کا ایک روب اس پر ڈال دیں، ایک قادر الکلامی الکلامی وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تقریر میں تاثیر پیدا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انہوں نے پہلی دفعہ مخاطبت ہوئی تو اس کے اندر جو دعائیں مانگی تو پہلی دعا یہ مانگ لی جس کے اندر یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور ساتھ فرما دیا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور اس کے بعد فرمایا یفقہوا قولی، اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، کہ میری زبان کے اندر پروردگار. لیکن وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا. جی لیکن کیا جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باوجود اس کے کہ ان کی زبان میں ایک طرح کی گرہ تھی یا لکنت تھی، بات اتنی واضح نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی کے ساتھ ایک چیز تھی رکھی، اور ان کے کلام لاکھوں لوگ اور انبیاء کرام اور فرعون سے مقابلہ اور کیا کچھ. تو اس کا مقصود یہ ہوا کہ الموعظۃ الحسنہ کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ انسان بہت قادر الکلام، بہت لمبی گفتگو کرنے والا ہو. اگر اس کے معاملے میں خیر خواہی اور چن کر منتخب بات کرنے والا ہو، 5 منٹ میں 10 منٹ میں بہت اعلیٰ بات کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 گھنٹے بھی بولتے ہیں تو ان کے ہاں صرف قادر الکلامی ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لچھے دار باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب انسان اس مجلس سے اٹھتا ہے تو ایمان کی کیفیت دل کے اندر انگڑائی نہیں لے رہی ہوتی، قرب اللہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، یا قلب کے اندر وہ پاکیزگی. صحابہ کرام نے جو عرض کیا تھے کہ رسول اللہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک نہیں آئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، جب ہم گھر آتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے میں منافق ہوں. مشہور جملہ نافقہ حنظلہ، اپنے بارے میں کہنے کہ بھائی میں تو منافق ہو گیا ہوں. تو انہوں نے پھر آ کر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے جب تو پھر ساتھ آئے کہ رسول اللہ یہ بات تو واقعی ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے، یہاں آتے ہیں تو پھر گھر میں آ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ذرا دھیرے دھیرے سے، اگر ایسا ہو تو پھر فرشتے، روایت میں آتا ہے، تمہارے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھائیں. تو اس میں سے مراد یہ تھی کہ جب اللہ کی نبی کی مجلس میں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سید الانبیاء ہیں تو ان کی مجلس میں آنے والوں کے قلوب پر اثر ہوتا تھا، لیکن جو وارثین انبیاء ہیں داعین اللہ، ان کی مجالس میں آنے والے بھی لوگ جب موعظت حسنہ سنیں تو ان کے اندر قرب خداوندی کا جذبہ
خدا کی طرف بڑھنے کا جذبہ، معصیت ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو. اگر وہ بیٹھے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے مومنین کے ساتھ خیر خواہی کا سنی ہے تو اٹھنے کے بعد ان کے دل میں آئے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یا میں نے اگر کسی سے زیادتی کی تو آج معافی مانگ لیتا ہوں. اگر ان کے قلب میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی واعظ کر رہا ہے اس کی گفتگو میں موعظہ حسنہ ہے، جبھی تو سامنے والے کے قلب پہ وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ فوراً ایمان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موعظہ حسنہ میں وہ بات نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات بعض گفتگو ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان بیٹھتا ہے، کہیں پر جھگڑا شروع ہو گیا، کہیں پر کوئی مناظرانہ انداز میں بات شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے شروع ہو گئی، یا مجلس میں غیبت شروع ہو گئی، یا فحش باتیں شروع ہو گئیں، یا شعر و شاعری کے اندر سارا وقت گزار دیا. تو مجالس تو کئی طرح کی ہیں، لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کر اگر تعلق مع اللہ میں اضافہ نہیں ہو رہا، قلب کے اندر وہ گداز پیدا نہیں ہو رہا، وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی اور اللہ کی طرف لگاؤ پیدا نہیں ہوتا، اور گناہوں سے بچنے کا دل میں خیال نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا خیال پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ موعظہ حسنہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ موعظہ حسنہ میں ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، اس کے اندر بشارت والا عنصر تھوڑا غالب رکھیں. ڈرانے والا، مایوسی پیدا کرنے والا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دو، بیزاریاں مت پیدا کرو، نفرتیں مت پیدا کرو، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے آ کر کہا کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگ نے سب نے جو حرکتیں کی ہیں شاید ہی اللہ تمہیں بخشے. میں یہ سب نہیں کہو کہ بھئی اللہ کے ہاں تو قیامت جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا اور مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نہیں نکلتا، اس وقت تک خدا کے آگے ہر چیز کا دروازہ کھلا ہے. تو امید آپ باندھ کے رکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کے قلب میں ایمان پیدا ہوتا ہے، رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں ہو، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قتل کیے تھے، وہ جا کے پوچھا اس نے کہ میں قتل کیے، میری بخشش ہوگی؟ انہوں نے کہا تمہاری کیا بخشش ہونی، تم تو ہو ہی اتنے گناہ گار. تو اس نے ان صاحب کا بھی قتل کر دیا کہ اچھا جب یہ بات ہے. تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب موعظہ حسنہ نہ ہو، سخت باتیں ہوں، تو قلوب کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونے کے بجائے تو تنفر پیدا ہوتا ہے یا دوری پیدا ہوتی ہے. تو یہ مقصود تھوڑی ہے دین کی دعوت کا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دانائی کے ساتھ کرو، اور اچھا پر اثر قلب اللہ کی طرف کھینچنے والا، اللہ کی طرف لانے والا، دین سے قریب کرنے والا، خدا سے جوڑنے والا، محبتیں پیدا کرنے والا واعظ کرو، نصیحت کرو، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ بات پیدا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور دین کی طرف بلائیں، مسلک کی طرف دعوت نہ دیں. ایک بات تو اس میں یہ بھی پیش نظر رہے، ہر داعی دین کے اپنے حال کو دین بنا دیں. اخلاق اور کردار، اللہ داعی دین کے لیے بہترین اخلاق اور بہترین کردار کا حامل ہونا ہے. ساتھ ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب ضرورت پڑ جائے مکالمے کی، دلائل کی، تو ایسے دلائل پیش کریں بہترین انداز میں، یعنی معزت بھی ہو رہی ہے، حکمت بھی سامنے آ رہی ہے، اور دلائل یعنی اس بات کو ذرا واضح کر دیجئے. بات تو بہت سمپل سی ہے کہ بہترین انداز سے، بہترین دلائل سے سامنے والے کو قائل کیا جائے، سامنے والے کو لاجواب نہ کیا جائے، سامنے والے کو مطمئن کیا جائے کہ میں دین کی بات پیش کر رہا ہوں. یہ بھی کتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے کہ میں دین کی بات آپ تک پہنچاؤں. آپ بات فرما رہے تھے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب جنت کا ذکر فرما رہے ہیں تو صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کے باغات ہمارے سامنے ہیں، ہم انہی میں سانس لے رہے ہیں، انہی میں جی رہے ہیں، ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہم جنت میں ہیں. اور جب جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا تھا، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ سامنے جہنم ہے. تو داعی دین کے لیے اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے با کردار ہونا، با علم ہونا، یہ بھی بے پناہ ضروری ہے نا. تو علم تو ہے، بہت سی باتیں جیسے آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ 2 گھنٹے کی تقریریں ہو گئیں، اس کے بعد جو ایک سامع اٹھا اس محفل سے، اس نے کہا میں جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں، میرے دل کو یعنی اللہ سے قربت نہیں ہوئی، یا میرے دل سے دنیا کی محبت کم نہیں ہوئی.
جیسے میں نے ایک بات کی تھی، ایک جملہ صرف یہ ہمارے استاد احمد جاوید صاحب کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے حال کو دین بنا دو، ارشاد۔ انیک صاحب، یہ جو دعوت والی قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر جو تصور ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، یہ بڑا ایک قابل توجہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام میں اور ادیان میں بھی تصور تھا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی دین کی دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تخلیق کے وقت سے حالت بتا دی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دو گروہ ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکمت اور دانائی اور موعظت حسنہ کے ذریعے دعوت دینے کا حکم دیا، انبیاء کرام کو حکم دیا، جیسے میں نے عرض کیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر صرف دعوت کافی نہیں ہوتی، وہاں پر پھر آگے بات جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جدال ہے، وہاں پہ صرف محض گفتگو نہیں ہے، وہاں پہ مکالمہ بھی ہے، کچھ سخت بات بھی ہے۔ اور اس کے دو تصور ہیں، ایک یہ کہ زبان اور کلام کی حد تک محدود ہے، اور دوسرا پھر تلوار اٹھانے تک بات جاتی ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ یہ جو جادلہم باللتی ہی احسن ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے سے آگے بڑھ جاتا ہے، موعظت حسنہ بھی اس پر اثر نہیں کرتی، یا کرتی ہے لیکن اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ مجادلہ کرتا ہے، کسی بات پر جھگڑا کرتا ہے، کسی بات کو۔ آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہیں کا تربیت یافتہ ہے، وہ کہتا ہے دین کو اپنی زندگی میں کیوں شامل کروں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا شامل کرنا ضروری ہے۔ فرض کریں جیسے کہ لبرل دعوت کے نتیجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جہاں پر تمہیں اپنے مخاطبین کے ساتھ گفتگو میں مناظرے اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑ جائے، تو اس کے اندر بھی جادلہم باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، سب سے احسن اسلوب جو ہو وہ اختیار کرو۔ مجادلے کا ایک اسلوب کیا ہوتا ہے انیق صاحب، کہ جس کے اندر آپ گالیاں تک دیتے ہیں، جس کے اندر آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جس کے اندر آپ سامنے والے کی شکست کو اپنا مقصد اولین سمجھتے ہیں۔ شکست کو اگر آپ اپنا مقصد اولین سمجھتے ہیں، پچھاڑنے کو، اس کو ذلیل کر دینے کو، گالیاں دینے کو اگر اپنا اولین مقصد سمجھتے ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ یہ جادلہم باللتی ہی احسن نہیں ہے۔ جادلہم باللتی ہی احسن سے مراد یہ ہے کہ اگر آج آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ علمی گفتگو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی لادین خدا کا منکر بھی اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا مقصود یہ ہو کہ خدا تعالیٰ میری گفتگو کے ذریعے اس کے دل میں، اس کے عقل میں، اس کے جو مستوی علمی اس کے اعتبار سے کوئی ایسی دلیل پیش کر دے جس کے ذریعے اس کا قلب اس طرف مائل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مراد اس سے آپ کی مجادلہ آپ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے سخت اسلوب بھی ہو جائے، اس کے دلائل کا آپ رد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن رشد، یہ سارے بڑے متکلمین اسلام کہلاتے ہیں، یہ سارے جو حضرات ہیں، انہوں نے جہاں صوفیاء کرام کے اسلوب پر اگر کتابیں دعوت کی لکھی ہیں تو بہت سخت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلاسفہ اور کا جو رد لکھا تھا، جو لوگ خدا کے قائل نہیں تھے اور خدا کے علاوہ چیزیں کرتے تھے، یہ جتنے بھی آپ کو ردود ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے جادلہم باللتی ہی احسن میں ہیں۔ اس میں انہوں نے نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کو جہنمی قرار دیا ہے، صرف ان کی گفتگو اور ان کے جو دلائل تھے ان کا علمی محاکمہ کر کے اس کی شکستہ ہونا اور اس کا ناقابل عمل ہونا قرار دینے کے بعد پھر دعوت کا اسلوب آیا کہ بھائی جب یہ چیز غلط ہے تو پھر ہماری دعوت مانو، اور اگر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ تم جہنمی ہو اور تم یہ اس طرح کے بالکل ہی کمتر لوگ ہو، اور عام طور پہ انیق صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قومیں غالب ہوتی ہیں وہ مغلوب لوگوں کو جب دعوت دیتی ہیں تو کمتر سمجھ کے دیتی ہیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے، ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ سنت اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زندہ کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا جس قوم کی طرف، تو اس قوم کے جسے ہم کہتے ہیں کہ نچلے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے دعوت کو قبول کی، تو جو قوم کے بالائی طبقات کے لوگ تھے وہ کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ کی بات مانیں، آپ کے پیچھے چلنے والے تو سارے ایسے ہی بالکل ہی لو پروفائل اور نچلی کلاس کے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں مجادلہ کسی ایسی قوم سے بھی کرنا پڑ جائے جو کہ طبقے کے اعتبار سے تم سے نیچے ہو، تو حقارت، تحقیر اور اس انداز میں گفتگو نہ ہو،
اور طبقے کے اعتبار سے اونچے ہوں تب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو. گفتگو کے اندر مجادلے تک بات جاتی ہے, کلامی رخ پر, علمی رخ پر کوئی بات ہے تو احسن طریقے سے اختیار کرو. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انیس صاحب آج کے دور میں مجادلے کا سب سے بڑا اسلوب ہے گالیاں دینا, جی ہاں, نیت پر حملہ کرنا, جی ہاں, بدعنوان قرار دینا. یہ سب نہ ہو, ٹھیک ہے, مجادلہ ہو, علمی گفتگو ہو. ایک جملہ بھی آپ کا ایسا نہ ہو جس میں آپ سامنے والے کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہوں, کوئی الزام لگا رہے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی, دین کی دعوت دی, تو کیا کبھی کسی غیر مسلم, کسی مشرک, کسی کافر کی توہین یا تحقیر فرمائی؟ نہیں فرمائی ہے. آپ نے کسی غیر مسلم کو یا اس کے دین کو, اس کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ اسے جہنم کی بات کی کہ تم اب جہنم میں جاؤ گے, تو اس کو بڑے اپنائیت کے ساتھ, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ خیر خواہی کے ساتھ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور جو بات میں کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, کہ میری کوئی ذاتی منفعت وہ نہیں ہے. مفتی صاحب, اس سے پہلے کہ وقت گزر نہ جائے, ایک سوال میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا اہم سوال ہے, وہ رکھ دوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ کیا یہ تبلیغ دین کے جو انداز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یا انہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل انیس صاحب, یہ جو قرآن کریم میں 3 باتیں فرمائی گی نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ, یہ بنیادی طور پر اگر ہم آج کی زبان میں بولیں یہ اسٹریٹجی ہے. جی ہاں, یہ طریقہ کار کے لیے رہنما اصول ہیں جی, کہ دعوت دین کا تم کوئی بھی اسلوب اختیار کرو. عام طور پہ ہمارے یہاں اسالیب کیا ہوتے ہیں کہ ہم اجتماع میں تقریر کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو مباحثے ہوتے ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, ٹی وی پر گفتگو ہوتی ہے, جیسے پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے, دروس ہوتے ہیں, مساجد میں گفتگو ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے گفتگو کے مواعظ کی صورتیں. آپ نے دیکھا ہوگا انیس صاحب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بعض جگہوں پہ آپ گفتگو میں جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں بڑا تکدر ہوتا ہے, جی, کوفت ہوتی ہے. کوفت ہوتی ہے کہ بھائی بات تو انہوں نے ٹھیک ہے اچھی طرف جا رہے تھے, مگر ضروری ہے کہ ایسے جملے کسیں, جی ہاں, برا کہیں, سامنے والوں کے لیے حقارت آمیز لفظ استعمال کریں, جہنمی قرار دیں, اس کے بجائے اگر کوئی دوسرا انداز اختیار کرتے. تو یہ مراد ہے کہ دعوت کے جو اسلوب ہیں آج کے دور میں اگر وہ بدلتے ہیں, ان کے اندر یہ 3 باتیں ضرور رہیں کہ دعوت اللہ میں چاہے ہم کسی بھی رخ پر دیتے ہوں, کسی بھی منہج پہ دیتے ہوں, ان اصولوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے انیس صاحب, وہ یہ اہم ہے کہ جب ہم دعوت دین کی طرف دیتے ہیں یا دین کا کوئی پیغام نشر کرتے ہیں یا دین کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں, تو آج کے دور میں جو ہم پر مد مقابل اور مد مخالف دنیا سے جو ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا کھڑی ہے کہ جو کہ خدا بیزار دنیا ہے یا لبرل دنیا ہے یا خدا کو اپنی زندگی سے باہر رکھنے والی دنیا ہے, تو اس کے مقابلے میں جب ہم آتے ہیں, یعنی کہ جدیدیت کے مقابلے میں جب ہم آ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو ہمارے بسا اوقات نفسیاتی طور پہ 2 طرح کے رد عمل ہو جاتے ہیں, بالکلیہ رد یا بالکلیہ قبولیت. ٹھیک, جبکہ اصل جو ہے معاملہ نہ بالکلیہ رد کا ہے نہ بالکلیہ قبولیت کا ہے. یعنی نہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جدید وہ سب غلط ہے, اور نہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے. ٹھیک, بلکہ ہمیں ایک بیچ کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم کسی قسم کی کوئی دعوت چلائیں, کوئی بات رکھیں, تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ ساتھ حکمت کا حصہ یہ ہے کہ ہم دین کے وہ پہلو جو کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ان پہلوؤں کو برقرار رکھتے ہوئے دعوت دیں. جی, اور ان پہلوؤں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یقیناً کہ دینی معاملات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میرا جو سوال کرنے کا مقصد بنیادی یہ کہ سامنے والی کی جو عقلی سطح جس جانب توجہ دلائی تھی آپ نے, داعی دین کے لیے ضروری ہے کہ اسے بھی وہ ملحوظ خاطر رکھے. داعی دین جیسے آپ حضرات لمحے موجود میں بھی زندہ رہتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج مغرب کس طرح سوچ رہا ہے, آج کے مسائل ہیں کیا, ان کا حل دین کیا پیش کر رہا ہے. تو ایک داعی دین کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ وہ عصری علوم سے بھی واقف ہو. آج کا ہمارا بچہ جو اے لیولز کا بچہ ہے یا جو پاکستان کے بڑے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جب وہ بچہ یا وہ بچی ایک سوال اٹھاتی ہے تو ان کے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے کہ یہ مولانا صاحب کے پاس
اس سوال کا جواب کیا؟ یہ سوال بھی ان کے لیے نیا ہوگا. تو ایک داعی دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گفتگو میں عہد کا لمس ہو کہ میں 2022 میں زندہ ہوں اور 2022 کے مسائل سے واقف ہوں. یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو دیکھیں جی، تو اس دور سے ہمیں ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے. وہ سبق یہ ملتا ہے کہ بعض مسائل امت کے اندر اگر ہم امت کے صرف اپنے اس میں رہیں دائرے میں، جی، دین کے دائرے میں، عمل کے، تو بعض مسائل ہمارے لیے اس دائرے میں رہتے ہوئے تو چیلنج نہیں ہوتے اتنا بڑا. لیکن جب ہم اس دائرے کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں تو پھر وہ چیلنج بنتے ہیں. آج کے دور میں جو ہمارے دینی طبقات ہیں یا دینی ہم لوگ ہیں، جیسے الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور اب تک غالب اکثریت وہ ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. عمل میں کمزور صحیح لیکن مانتے ہیں اس کو. ٹھیک. لیکن براہ راست ہمارا ایسا تقابل ابھی ان لوگوں سے نہیں ہوا. لیکن اگر ایک بڑا داعی ہے تو اس کی نظر کافی دور جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میرے لیے یہ چیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن 10 سال بعد ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کے لیے آج ایسے اصحاب فکر پیدا کروں ٹھیک. جو جا کر اس چیز پر گفتگو کریں. ٹھیک. انیق صاحب، آج سے کوئی 10 سال 15 سال پہلے آپ جا کر دیکھیں، جی، یہ جو ہمارے یہاں اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ LGBT وغیرہ کے نام سے آ رہی جی، ہیں، جی، جس کے اندر ہم جنس پرستی وغیرہ پر جی، گفتگو جی، کرتے ہیں، گے میریجز وغیرہ ہیں. اس طرح کے جملے اس معاشرے میں بولنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا، اتنے گندے سمجھے جاتے تھے. جی، آج لوگ آ کر اس کے حوالے سے قانون سازی کرنے کے اوپر علل اعلان بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے افکار ہیں جن کو دھیرے دھیرے اسلامی معاشرے میں ڈالا جاتا ہے. لہذا اس کے مقابلے میں چاہے وہ آج میرے لیے چیلنج نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں اس یہ کے خلاف ممکنہ چیلنجز ہے تو آواز اٹھاؤں میں اس کے اور لیے. اس کے لیے کیا میں آج کا جو نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان، جو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے ہم داعی دین بنائیں. بالکل بنائیں، داعی دین بنائیں اور ایسی ٹیمیں پیدا کریں، ایسے لوگ پیدا کریں. اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایسے لوگ پیدا کرنا، ایسے نوجوانوں کے گروہ پیدا کرنا، لڑکے ہوں یا لڑکی، جو کہ اس مخصوص طرح کے افکار کے داعی ہوں. کچھ ایسے ہوں جو کہ اس قسم کے غلط کاموں کے خلاف کھڑے ہوں، کچھ منشیات کے خلاف کھڑے ہوں، کچھ بے حیائی کے خلاف کھڑے ہوں. اس طرح کے جو گروہ ہوں گے اور وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر کام کریں گے تو اللہ کا پیغام، دیکھیں ہمارا کام ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں سانس رکھی ہے، جان رکھی ہے، کہ ہم خدا کے پیغام اور اس کے مقابلے میں آنے والی چیزوں کے لیے ان 3 اسلوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن کے ذریعے دعوت پھیلائیں. اللہ نے کیا تقدیر میں لکھا ہے، تکوینی طور پر کیا ہونے جا رہا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں. اگر کوئی کام خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، کوئی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف سد سکندری بنیں اور اکیلے نہ بنیں. اب اکیلے کتنے بنیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم گروہ تیار کریں. الحمدللہ صالح لوگوں کے گروہ تیار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ ان کے خلاف غلط گناہ کاموں کے خلاف کھڑے ہوں، کچھ ہوں جو دین کی طرف بلائیں، کچھ ہوں جو سود کے خلاف کھڑے ہوں، کچھ ہوں جو بے حیائی فحاشی کے خلاف کھڑے ہوں. جب اس طریقے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بات پوری ہوتی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اس امت کا طرۂ امتیاز ہے کہ ہم غلط کاموں سے روکتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے، جس کو انڈورس کیا کہ ہم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو پڑھے لکھے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ نکل کر آتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ مغرب کس طرح سوچ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کمیونیکیشن کرنا جانتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ کمیونیکیشن کا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریکوینسی سیٹ ہو کہ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی بات سن رہا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی ایک رشتہ پیدا ہو رہا ہے. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک داعی دین بات کرتا ہے لیکن سامنے والے کے اوپر سے گزر جاتی ہے. تو جدید مسائل کو جانتے ہوئے ان تک اپنی بات کو پہنچانا، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ اور بہترین دلائل کے ساتھ، یہ دین کا تقاضا ہے. آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ سے ہم نے بہت سیکھا. خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. یہ ماہ رمضان جاری ہے، روزانہ ایک نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ، اور روزانہ ایک نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا